بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ خلافت کی ٹوٹتی کڑیوں کا تعارف اور موجودہ زمانے میں ان کے بنیادی خط و خال، اس عنوان سے پچھلے کئی دروس اس موضوع پر آ چکے ہیں۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ خلافت کے ٹوٹنے کی بنیادی وجہ وہ مساجد کی تعمیر ہے اور بیجا مساجد میں اسراف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات نہیں کریں گے، کیونکہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ ان مساجد کو بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور ایک مظہر ہے وہ یہ ہے کہ یہی نیکی کا کام اس میں حد سے تجاوز کیا جائے گا، اور مساجد کی جو بنیادیں ہیں، مساجد کی جو عمارتیں ہیں، ان کو بلند و بالا بنا کر اعتدال کے دائرے سے ان کو نکالا جائے گا۔ اور اس کا جو دیکھنے میں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بیجا اسراف کریں، اور مسجد کے مزین کرنے پر، ان کے منقش کرنے پر، اور ان کے دیواروں کو اور ان کے چھتوں کو اور ان کی بنیادوں کو عجیب غریب قسم سے مزین کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو پیسے ہیں ادھر ادھر سے جمع کر کے اس میں صرف کریں گے، تو یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور یہ صورت گزشتہ زمانوں سے، یعنی بلڈنگوں کا جو تصور ہے، قوم عاد کا جو تصور ہے، قوم سمود کی جو نشانی ہے، وہ اس امت میں بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں تشکیل کی جاتی ہے، اور اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے وہ تشکیل کیے جاتے ہیں جو اس میں مختلف قسم کے اموال، مختلف قسم کے سرکاری اموال جس میں حرام کا شعبہ ہوتا ہے، اس کو مساجد کی تزئین آرائش میں اور اس کی زیبائش میں وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ حرام کے خوگر ہیں تو وہ اپنے اموال کو خرچ کرنے کے لیے، اپنے حرام مالوں کو صرف کرنے کے لیے مساجد کا انتخاب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور اس طرح کے مختلف قسم کے جو مشتبہ کام ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے۔ حالانکہ اس کے ذریعے سے مسجد میں اس پر اس کو تعمیر کرنا یہ ناجائز شمار ہوتا ہے اور حرام کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کو حلال سمجھنا یہ نہایت خطرناک ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے اس میں، کیونکہ جو کفار تھے اس زمانے میں، جاہلیت میں، وہ اس طرح نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے بھی کعبہ کی تعمیر کے لیے جب ان کے ساتھ مال کم پڑ گیا تو انہوں نے بیت اللہ کے ایک حصے کو حتیم کے طور پہ رکھ دیا، کیونکہ اس میں ان کا حلال مال ختم ہو گیا تھا۔ موجودہ زمانے میں مختلف قسم کے مسجد تعمیر ہونا یہ عام قسم کا معمول بن چکا ہے، اور یہ مساجدیں اس میں ان پر جو مال ہے اس میں حد سے زیادہ اسراف کیا جاتا ہے، سمندر کے کنارے پر اور اغنیاء اور مالداروں کے حجروں میں، اور ان کی جو عمارتیں ہیں، ان کی جو بلڈنگیں ہیں، ان پر ان کی مثل اور ان کی طرح اس کو مزین اور منقش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اور جس حدیث میں ایسے کمیٹیوں اور ایسے اداروں کے جس زمانے میں کہ علماء وہ اس کی نگرانی کریں گے، اور جو یعنی لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے اور اس کو مساجد پر خرچ کرنے کے لیے مختلف قسم کے کام کریں گے، اور خطباء اور فصحاء اس کو
قرآن اور حدیث کے نصوص کو اس پر منطبق کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس میں لوگ مال خرچ کریں تو لیکن حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زخرفتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم فالدمار علیکم، جب تم اپنی مسجدوں کو مزین کرو گے اور اس کو مزخرف بناؤ گے، اس کو مرغن بناؤ گے، منقش کرو گے، اور اپنے جو تمہارے قرآن ہے، مصاحف ہے، ان کو یعنی مختلف قسم کے زیورات کی طرح اس کو یعنی آراستہ اور اس کو زیبائش اس کی کرو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت آئے گی۔ اس حدیث میں مسلمانوں کی زندگی کا جو بنیادی عنصر ہے دوسرا وہ قرآن مجید کا مزین کرنا ہے، لہٰذا اس فن کے لیے موجودہ زمانے میں یعنی مختلف قسم کے مرغن اور مزین اور ملون رنگ برنگ قسم کے قرآن مجید اور یعنی حدیث کی کتابیں اس کو یعنی اس کو اچھا شمار کیا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ یعنی اجتماعی اور انفرادی طور پر اس کو ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے اور اس کو یعنی تقسیم کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے جو ممالک ہیں، مسلمانوں کی جو بستیاں ہیں، اس میں جو فقراء ہیں تو فقراء کے جو حاجات ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، ان سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ مساجد کے جو ائمہ ہیں اور مساجد کے جو مؤذن ہیں اور ان میں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کے ضروریات سے صرف نظر کیا جاتا ہے، ان سے اعراض کیا جاتا ہے، لیکن جو قرآن مجید کے مزین ہونے اور ان کے چھپائی میں اور مساجدوں کے تعمیر پر زیادہ خرچ کرنے کی طرف توجہ کیونکہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ریا اور نمود زیادہ ہوتا ہے، دکھلاوا زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے پھر مساجد کو بند کیا جاتا ہے اور قرآن کو تالا لگایا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو مزین ہوتے ہیں اور اس کے چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کام عام طور پر یہ ہوتا ہے اور اس کے لیے مختلف مدارس اور مختلف مساجد کے جو کمیٹیاں ہیں وہ چندے کرتے ہیں اور علماء اور خطباء اور ائمہ اور مساجد کو یعنی یہ لازم کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو، مسلمین کو، نماز پڑھنے والوں کو اپنے اموال، زکوٰۃ، صدقات اس میں جمع کرے۔ یہی فتنہ بر علماء ہے جو یعنی جب کسی مسکین کو دیکھتے ہیں تو اس کو دھتکارتے ہیں اور جب کسی سائل کو دیکھتے ہیں تو اور ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ بھئی یہ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے تو ان کے ساتھ مدد کرے، لیکن مساجد کی تعمیر کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تزخرف المساجد کما تزخرف الکنائس والبیع، کہ آخری زمانے میں مساجد کو آراستہ کیا جائے گا جس طرح کے کنیسوں کو، عیسائیوں اور یہودیوں کے عبادت گاہوں کو مزین اور آراستہ کیا جاتا تھا۔ وتطول المنابر، اور ممبروں کو لمبا دڑنگا لمبے ممبر ہوں گے۔ وتکثر الصفوف، اور مسجدوں میں صفیں بہت زیادہ ہوں گی اور لوگ زیادہ آئیں گے۔ مع قلوب متباغضۃ، لیکن ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل آپس میں ایک دوسرے کے بغض سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وألسن مختلفۃ، اور ان کے جو زبانیں ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گی، یعنی ایک بات پر متفق نہیں ہوں گے۔ وأہواء جمۃ، اور اس میں لوگوں کے جو خواہشات ہیں وہ بڑے بڑے خواہشات لوگوں کے ہوں گے۔ تو موجودہ زمانے میں اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مساجد میں چکر لگانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں یعنی تصویریں کھنچوانے کے لیے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو دیکھا گیا ہے کہ بعض مساجد میں وہ ڈول اور عورتوں کے ناچ وغیرہ کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں بعض مساجد میں فلمیں اور ڈرامے بنائے جاتے ہیں، اور نکاح کے جو فلم اور ڈراموں میں جو نکاح کے تقاریب ہیں اس کے لیے مساجد کا انتخاب ہوتا ہے، اور مسجدوں میں یہ کام وہ تیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور لیکن وہاں حدیث میں یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان من اشراط الساعۃ ان یمر الرجل فی المسجد فلا یرکع رکعتین، کہ ایک آدمی مسجد میں گزرے گا، مسجد میں جائے گا لیکن وہاں 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا۔ اور دوسری بات میں فرمایا حتی تتخذ المساجد قناطر فلا یسجد
للہ فیہا کہ مسجدوں کو گزرگاہیں اور پل بنائے جائیں گے، اور مسجدوں میں لوگ جائیں گے تصویر کھنچوانے کے لیے، لیکن اس میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے مساجد کی ہے، اور یہ خلافت کی ایک ٹوٹی ہوئی کڑی ہے جس کو جوڑنے کی موجودہ زمانے میں ہم سب کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق